آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک مغرور شہزادی کی شادی ایک فقیر کے ساتھ کیسے ہوئی۔ پیارے دوستو، بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ مغرور اور گھمنڈی بن گئی تھی، اور جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی تھی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنی مرتبہ کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی دعوت میں اپنے کنیزوں کے ساتھ بڑی مغرورانہ انداز میں انٹری کی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی، اس امیدوار کو بڑی نزاکت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچا جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنے کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول مول ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا، یہ کیسا کھمبے کی طرح لمبا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک شہزادہ بہت گورا تھا تو شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا تو اسے مرغ کی کلی کہہ کر پکارا۔ وہ ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اسے دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر جھاڑ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے یہ جب دیکھا کہ کل کی بیٹی نے مہمانوں کو بہت بے عزت کیا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک آوارہ فرد آیا جو گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر گانا گا رہا تھا۔ اس نے شاہی محل کے بغل میں گانا گایا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلاؤ، اور خادم پھٹے پرانے کپڑے والے فقیر کو اندر لے آیا۔ اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ تو بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا گایا، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواش ہو گئی اور وہ بہت روئی چلائی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی ہے کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کراؤں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ایک قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی ایک آوارہ فقیر سے کرا دی، اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی اور اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کا ہے؟ اس فقیر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ ملکیت تمہاری ہو جاتی۔ شہزادی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آہ، میں نے یہ کیا کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک خوبصورت باغ میں پہنچے۔ اسے دیکھ کر پھر شہزادی نے کہا، یہ باغ کس کا ہے؟ فقیر نے آہستہ سے جواب دیا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں۔ شہزادی نے بڑے افسوس سے کہا کہ میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک عظیم شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے کہا، اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، تم میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح باتیں کرتے ہوئے ایک جھونپڑی کے پاس پہنچا اور کہا، کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ۔ میں بہت تھک گیا ہوں، مگر شہزادی کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد اس نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور سو گئی۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا
اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی پورا دن کام کرتی رہی، اوپر سے باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس کھانا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا سب ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری ہے، میں تمہیں بانس لا کر دیتا ہوں، اس سے ٹوکریاں بنانا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بانس کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی اتنی محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ تم کام نہیں کر سکتی، تم کپڑے سلو، مگر وہ یہ کام بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے بڑا نقصان ہوا۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی کا برتن لا دوں، تم بازار جا کے بیچ دینا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہ چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ جب کوئی ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں مٹی کے برتن بیچتی دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بکنے کے بعد اسے اور برتن لا کر دیا۔ اسی دوران بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار میں سڑک کے بیچ برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی اور اس نے فقیر کو سارا معاملہ بتایا۔ فقیر نے کہا، تم انتہائی بیوقوف ہو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر لوگوں کو وہاں سے گزرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے گھر واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے ایک باورچن کا کام ملا ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو مل جائے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچن کا کام کرتی، شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا گھر واپس لاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے ہوئے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوا، وہ شہزادی باورچی خانہ کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنی غرور و تکبر اور بیوقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور بہت سارے مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری پر رکھ دیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار شخص اس کا راستہ روک دیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ ہے جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس ٹوکری کا کھانا چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال ہوا کہ کسی طرف زمین پھٹ جاتی تو اس میں دھنس جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا، لیکن بادشاہ نے اسے جھپک کر پکڑ لی اور نرمی سے کہنے لگے، ڈرو مت کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہے، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کی کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تیاری چل رہی ہے۔ اور اسی وقت کنیز آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنا کر پھر وہ اپنے دوبارہ حال میں آ گئی تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر اس کے والدین اور تمام درباری بھی موجود ہیں۔ سب لوگ اسے شادی کے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور، اکڑ، دوسروں سے نفرت ختم ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو کر دیں۔